اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا جنتی ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ بتایا تھا کہ جس نے بھی اپنے اختیار کو استعمال نہ کیا تو وہ شخص جنتی ہے۔ کتنی آسان بات ہوگی، کوئی روپیہ پیسہ ٹکا تو نہیں لگانا، بس اللہ کے چاہنے سے ہم نے سب کچھ استعمال کیا۔ زندگی وہ کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو تو اللہ تعالیٰ کی، یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ میں آپ کو مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، بنیادی بات ہے۔ انسان کو اپنا مقصد تک پہنچنا جو ہے یا اس کو پانا بہت زیادہ آسان ہے۔ میں اگر یہ کہوں، آپ وہ اختیار اللہ کو حوالے کر دیں، پھر تو اس کی تفصیلات ہیں نا، جو کچھ بھی اپنا اختیار استعمال نہ کریں، اللہ کو دیکھیں، اللہ کی سنیں، بس وہ کرتے چلے جائیں جو اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت بیان کی ہے کس میں؟ قرآن میں۔ اللہ کی چاہت کی تفصیل بیان کی ہے، وضاحت کی ہے کس نے؟ رسول نے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھیں آپ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ذکر والوں سے پوچھو، جو اللہ والے ہیں ان سے پوچھو کہ میں نے کیا کرنا ہے، اگر تمہیں علم نہیں، ہمیں تو علم ہے نہیں۔ یہ بات تو بالکل صحیح بات ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، اللہ ہے کہاں، اس تک پہنچا کیسے جائے گا، کیا کیا جائے، یہ تو سب اللہ نے بتایا۔ اپنے اختیار کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے واپس حوالے کر دیں۔ کوئی خواہش ہی نہیں ہے ہماری، یعنی اس سے کیا ہوگا کہ آپ خواہشات سے پاک ہو جائیں گے، آپ کی کوئی تمنا ہی نہیں رہے گی، کیونکہ ساری تو فاعل حقیقی تو اللہ ہے۔ اللہ ہی نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ ہی نے آپ کو نہیں دی۔ اللہ آپ کو بچے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، آپ کا مکان ہے یا نہیں ہے، یعنی جو بھی حالات ہیں وہ تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں آپ کے۔ تو جو کچھ بھی وہ دے رہا ہے یا دیا ہوا ہے، اس میں اپنا اختیار کو نکال لیں۔ ہم تو یعنی ہمارا معاملہ تو کچھ ذرا مختلف ہے، یعنی جو بظاہر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بیعت کر لی ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، حقیقی طور پہ اللہ کی رضا کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بات جو ہے یہ غلطی ہے، اور کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کی رضاؤں میں ہم ڈوب جائیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے بہت اہم ہے کہ سورہ بقرہ کی ہے، کہ 4 کیٹیگریاں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش کے لیے، بس اللہ کی رضائیں تلاش کرتے رہتے ہیں، بس سب جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو یہ ہے نا کہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر بہت جلدی کوئی اپنے آپ پہ جنتی کا ٹھپا لگانا چاہتا ہے تو وہ اپنا اختیار دے دے واپس اللہ کو، اور اللہ کو واپس کس کے ذریعے دیں گے؟ اللہ والے کے ذریعے دیں گے، اللہ والے کی سنیں گے، اللہ والے سے پوچھیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ شریعت تو دیکھیں واضح ہے نا، شریعت تو تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ خاص آپ کا ایک تعلق اللہ والے سے بھی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اللہ کی رضاؤں کی، آپ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیسے کریں گے؟ آپ ایک انسان کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو۔ یہ بات ذرا غور کر لیں، کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ پوچھ لیے گا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیسے کریں گے؟ جب آپ ایک انسان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گے حقیقی طور پر،
اور اس سے پوچھ کے زندگی گزاریں گے، زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی اس سے لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، اور آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات جو ہے وڈرال کر لی ساری، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جھونپڑی میں رکھنا ہے، سڑک پہ سلانا ہے، ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ، مرغ کھلانا ہے، سوکھی ٹکڑی کے روٹی پانی میں بھگو کے کھا لیں، تیری مرضی ہے، تو جس طرح چاہتا ہے، بس ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم